بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم الصرف اولین، 66 نمبر سبق ہے، فصل نمبر 7 ہے، اسم فاعل کا سبق ہے۔ اسم فاعل یہاں پر اسم فاعل کی تعریف ہے اور یہ اسم فاعل کے صیغے ہیں۔ اسم فاعل کی تعریف یہ ہے کہ جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ جو لفظ مثلا ضاربون، سامعون اور اس کے ساتھ کاتبون، مستغفرون اور آکلون، مطعمون، متعلم، معلم، مجادل۔ یہ وہ لفظ ہے جو کام کرنے والے، اس کا کام کیا ہے؟ ضرب ہے۔ کام کیا ہے؟ اس کا ضرب ہے، اور ضرب کو کرنے والے کو بتا رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ضرب کرنے والا ہے، یہ بندہ ضرب کرنے والا ہے، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ سامع یہ ایک لفظ ہے، اور یہ سننے کا جو عمل ہے، سننے والے کو بتاتا ہے کہ یہ سننے والا ہے۔ یہ کاتب ہے، یہ لکھنے والے کو بتا رہا ہے کہ یہ کاتب ہے۔ یہ مستغفرون یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ استغفار کرنے والا ہے۔ آکلون یہ بتا رہا ہے کہ یہ کھانے والا ہے۔ مطعمون یہ بتا رہا ہے کہ یہ کھلانے والا ہے۔ متعلم یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیکھنے والا ہے۔ معلم یہ بتا رہا ہے کہ یہ سکھانے والا ہے۔ اور مجادل یہ بتا رہا ہے کہ یہ جھگڑنے والا ہے۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں کہ ہر فعل سے اگر آپ نکالیں تو یہ نکل سکتا ہے اس سے یہ اسم فاعل کا صیغہ۔ اسم فاعل کا صیغہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے بھی نکل سکتا ہے، اور رباعی مجرد سے، رباعی مزید بھی سے، ہر ایک سے اسم فاعل کا صیغہ، یعنی جتنے بھی افعال ہیں اس سے اسم فاعل کے صیغے نکلتے ہیں۔ تو یہ ہے تعریف کہ جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اور جیسے فاعل، ضارب، کرنے والا ایک مرد، مارنے والا ایک مرد، سننے والا ایک مرد، کاتب لکھنے والا ایک مرد، مستغفر استغفار کرنے والا ایک مرد، آکل کھانے والا ایک مرد، مطعم کھلانے والا ایک مرد، متعلم سیکھنے والا ایک مرد، معلم سکھانے والا ایک مرد، مجادل جھگڑنے والا ایک مرد، فاعلۃ کرنے والی ایک عورت، ضاربۃ مارنے والی ایک عورت، سامعۃ سننے والی ایک عورت، کاتبۃ لکھنے والی ایک عورت، مستغفرۃ استغفار کرنے والی ایک عورت، آکلۃ کھانے والی ایک عورت، مطعمۃ
کھلانے والی ایک عورت، متعلمۃ سکھانے والی ایک عورت، معلمۃ معلمہ سکھانے والی ایک عورت، مجادلہ والی ایک عورت. تو یہ اس کی تعریف ہے کہ وہ لفظ جو کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد میں بنتا ہے فاعل کے وزن پر. ثلاثی مجرد کے یعنی جو 6 ابواب ہے ان میں سے ہر ایک سے فاعل کے وزن پر بنتا ہے. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہے اس سے اس کی مضارع علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لگا دے اور آخر میں تنوین لگا دے تو اس سے اسم فاعل کا صیغہ بنتا ہے. تو یہاں پر جیسے فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلۃ کرنے والی ایک عورت، اور یہ اس کی گردان ہے کہ فاعل کرنے والا ایک مرد، اور یہ ہے واحد صیغہ واحد مذکر. اس میں غائب اور مخاطب یہ صیغے نہیں ہوتے بلکہ صرف یہی صیغہ ہے بس. فاعلان کرنے والے دو مرد، اور صیغہ کیا ہے؟ صیغہ تثنیہ مذکر. فاعلون کرنے والے سب مرد، اور صیغہ ہے جمع مذکر. فاعلۃ کرنے والی عورت، کرنے والی ایک عورت، اور صیغہ ہے واحد مؤنث. فاعلتان کرنے والی دو عورتیں، اور صیغہ ہے تثنیہ مؤنث. فاعلات کرنے والی سب عورتیں، اور صیغہ ہے جمع مؤنث. یہ اوزان جو ہے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، یہ فاعل کے وزن پر ہے. یعنی ثلاثی مجرد سے چاہے سمعہ ہو یا نصرہ ہو، ضربہ ہو، سمعہ، فتحہ، حسبہ، اور کرومہ سے آ رہا ہے فاعل کے وزن پر. کرومہ سے آ رہا ہے فاعل یعنی کریم کے وزن پر. اس کا اسم فاعل اکثر آ رہا ہے کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر. اور یہ ہے فاعل. تو فاعل جو ہے یہ صیغہ ثلاثی مجرد کی جتنے بھی ابواب ہے سب سے فاعل کے وزن پر آ رہا ہے. لیکن جو ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ ہے، مثلا یجتنب، یا یستغفر، یجتنب. تو اس سے کیا، اس سے یجتنب اسی وزن پر آ رہا ہے، یجتنب سے مجتنب،
دو یعنی اس کے مضارع کے صیغے میں، مضارع معروف کے صیغے میں، مضارع معروف کے صیغے میں اور اسم فاعل میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر میم مضموم ہے اور یہاں پر علامت مضارع ہے۔ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لائیں گے اور آخر میں تنوین لگائیں گے بس، یعنی اس کا صیغہ جو ہے یجتنب، مجتنب، فاعل، مجتنب، مجتنبان، مجتنبون، مجتنبات، مجتنبۃ، مجتنبتان اور مجتنبات، مستغفر، یستغفر، اور اس کے شروع میں میم مضموم لگائے تو مستغفر اور آخر میں تنوین، مستغفر، مستغفران، مستغفرون، مستغفرۃ، مستغفرتان، مستغفرات۔ اس طرح اس کے صیغے بنتے ہیں، لیکن آگے سبق میں انشاءاللہ اس کا بنانے کا قاعدہ جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ اسم فاعل کے کون کون کے صیغے اور کس کس طرح آتے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔